إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ ترجمہ: جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ جو بات منافقین نے کہی وہ بات تو حق تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وہ منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات تو سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا اور ان کی زبان پہ کچھ اور تھا۔ تو سچ وہ ہوتا ہے جو جس میں دل اور زبان ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں اور وہ بات بھی حق ہو۔ تو کیونکہ منافقین کے دل میں تو وہ دل سے تو نہیں مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دے دیا۔ یہ آیت اس وجہ سے آج ذکر کی ہے کہ جس موضوع پر آج بات کرنی ہے اس کا تعلق یہ جو دین کے نام پر مختلف فتنے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو ان کی پہچان کیا ہوتی ہے ان فتنوں کی، اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہم ان کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ دین کے نام پر فتنے کس طرح آتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر ان کے ماننے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان فتنوں سے متاثر کون لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ کیا اچھی بات ہر کسی سے لے لینی چاہیے؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ بظاہر تو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ بھئی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، تو اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ اور پھر ان فتنوں سے بچنا کیسا چاہیے، تو اگر ہمیں ان فتنوں کی پہچان ہو جائے تو ان سے بچنے کی بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ کیا ہر اچھی بات پر کو مان لینا چاہیے کہ اچھا اس کو پیش کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر، تو لیکن وہ جو لوگ خود گمراہ ہیں وہ اس کو حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے منسوب ہو اور صحیح منسوب ہو، لیکن مجھے کہیں اس طرح ملا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی بات سننے کو ملے تو اس کو ماننا چاہیے، کچھ صورتوں میں اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی ایسی بات سننے کو ملے جس پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے تو کچھ صورتوں میں اس کے اوپر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ وہ صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کو فلاں معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے، آپ غصہ بہت کرتے ہیں، یا آپ اور کوئی خرابی ہے، حسد ہے آپ کے اندر۔ اس طرح کی اگر کوئی بات سنے تو پھر اس کو ماننے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اس کو رد کرنے کا سوچے۔ ماننے کا مطلب یہ کہ اپنے بارے میں سوچے کہیں واقعی میرے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے۔ اگر یہ خرابی ہے اور کوئی مجھے بتا رہا ہے تو اچھی نیت سے بتا رہا ہوگا تو پھر میرا اس میں فائدہ ہو جائے گا، میں اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی خبر دے رہا ہے آپ کو، تو وہ خبر کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی، کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو وہ خبر ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو لگے، کیونکہ آپ کے اندر خود تعصب ہے، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ جیسے سیاست میں بہت ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں برا آدمی ہے، تو پھر آپ کو وہ خبر اس کے مطابق لگے گی تو پھر آپ اس کو مان لیں گے۔
لیکن قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قول کا رد فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات سنو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کہ کہیں وہ فاسق تو نہیں ہے جو تمہارے پاس خبر لے کے آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے اقوال جو سننے کے مل جاتے ہیں اس کے مطابق پھر ہمیں اپنا عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہدایت لینی چاہیے قرآن اور حدیث سے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون لے کے آیا تمہارے پاس یہ خبر، یہ کہنے والا، یہ بات کہنے والا کون ہے. تو پہلی چیز ہو گئی تنقید، دوسری چیز ہو گئی خبر، اور تیسری چیز یہ کہ دین کی بات، آپ کو دین کی بات کون پہنچا رہا ہے. تو اگر وہ اچھی بات ہے تو کیا آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ کون رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ یہ بالکل ضروری ہے. ہمارا پورا دین جو ہے اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے کہ یہ بات لے کر کون آیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وہ اصول حدیث یا علم الرجال، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ کون ہیں. اور اس پہ اتنی محنت ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی محنت ہے جن کو محدثین کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی عمریں لگا دیں اس بات کی تحقیق میں کہ یہ جو قول بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو دین کی بات میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، کہنے والا کون ہے. اچھا، یہ اگر آپ کے سامنے دو معتبر آدمی ہوں، فرض کیا ڈاکٹر ہیں، اور آپ یا کوئی بھی مریض ہے اور ان سے علاج کروانا چاہتا ہے، اور دونوں اچھے ڈاکٹر ہیں اور دونوں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری ہے اس کا علاج یوں کرنا ہے، دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے یوں کرنا ہے، تو بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں زیادہ قابل اعتبار ڈاکٹر کون سا ہے، زیادہ تجربے کار ڈاکٹر کون سا ہے. اور آپ اس میں بھی ہو سکتا ہے استخارہ کریں، مشورہ کریں، اور پھر آپ بڑے ڈاکٹر کی رائے کے اوپر جو ہے اس پر عمل کریں گے. تو یہ بھی یہاں تک کہ دونوں لوگ سچ بولنے والے ہوں، قابل اعتبار ہوں، اس صورت میں بھی آپ دنیاوی معاملات میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے جو مشورہ دے رہا ہے، یہ اگر دوسرا کوئی اور مشورہ دے رہا ہے تو میں کس کے مشورے پر عمل کروں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی رائے بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ پوری کوشش کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے معاملات ہیں، آپ کوئی اچھی چیز خریدنی ہوتی ہے، آپ کو کوئی اچھا اسکول دیکھنا ہے، کوئی اچھا کالج دیکھنا ہے، تعلیم کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اساتذہ کیسے ہیں، پڑھانے والے کیسے ہیں، یہ چیز جہاں سے مل رہی ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بات کو دیکھیں، نہ کہ کہنے والا کون ہے اس کو دیکھیں. اگر ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے تو اصل میں جو فتنے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ان سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بات اچھی کرتے ہیں، وہ بات بری نہیں کرتے. تو جو بھی لوگ فتنوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بات تو اچھی کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اچھی بات کرتے کرتے پھر جب آپ کا اعتبار ان کے اوپر ہو جاتا ہے، آپ ان کو اعتماد کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی غلط بات بھی آپ کو صحیح لگتی ہے. اس طرح یہ فتنے جو ہیں پھیل جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہر دور میں یہ فتنے. تو ایک خاتون تھی مریم جمیلہ، جو کہ پہلے یہودی تھیں، امریکن تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، وہ اسلام لے آئیں. پھر انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھیں اور وہ پاکستان آ گئی تھیں، ان کی شادی بھی پاکستان ہوئی. پھر اب سے کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام اینڈ ماڈرنزم. اس میں انہوں نے ان فتنوں کو جمع کیا جو سینکڑوں سال سے آ رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں اور پچھلے کئی 100 سالوں سے چل رہے ہیں، جو مختلف وقتوں میں آتے رہے، اور انہوں نے کیا کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو ان کی پہچان ہمیں کس طرح ہوگی. تو وہ کچھ باتیں ہیں جو یہ کہ ان میں سے پہلی یہ کہ وہ آپ کے سامنے اچھی بات کریں گے، اور وہ شروع حدیث سے ہی کریں گے. قرآن پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ اچھی احادیث سنائیں گے تو آپ ان کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو حدیث سے بات کر رہا ہے. اور اسی طرح ان کے بیان میں بھی اثر ہوگا. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کا ان کے اوپر اعتماد ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے سامنے حدیث کے اوپر سوالات شروع کر دیں گے کہ بھئی وہ حدیث، باقی حدیث تو ٹھیک ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے نا، یہ اب کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے
اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمانے میں نے جرمن سیکھی تھی، اور میں جس کمپنی میں تھا اس میں 10 لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا جرمن سکھانے کے لیے. تو ہم لوگ جرمن سیکھ کر تو پھر ہمیں بات کرنے کا بھی موقع ملتا تھا. دوسرے لوگ جن کو نہیں آتی ہوتی تھی تو ظاہر ہے وہ پھر تھوڑا سا متاثر ہوتے تھے. لیکن ہم میں سے کچھ لوگ بہت اچھے تھے جرمن زبان میں، اور کچھ لوگ کو اتنی اچھی نہیں آتی تھی، وہ خراب تھی ان کی جرمن. لیکن جب بولتے تھے تو سننے والے کو تو پتہ نہیں لگتا تھا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم میں سے کس کو خراب آتی ہے. تو ہم سنتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ تو بڑی اچھی جرمن بولتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کو اچھی. اسی طرح دین کے علم میں بھی جب کسی کو دین کا علم نہیں ہوگا اور لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے، تو جس کو علم نہیں ہوگا، جس کے اندر پختگی نہیں ہوگی، وہ متاثر ہو جائے گا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اور اس طرح وہ گمراہی کی طرف نکل جائے گا. تو شروع میں یہ جو صاحب تھے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی تھیں، اور ان سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے تھے، ان کی مجلس میں جانا شروع کر دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے اور عجیب باتیں شروع کر دیں اور پھر جہاد کا انکار کیا، آہستہ آہستہ پھر وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا انہوں نے. دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو عوام نے پہلے نہ سنی ہو. کوئی ایسی حدیث لے آئیں گے، کوئی ایسا واقعہ سنا دیں گے جو عوام نے نہ سنی ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء حضرات کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. علماء حضرات ان باتوں کو جانتے ہیں اور ان کی تفصیل کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں بیان نہیں کی جاتی کیونکہ عوام کو سمجھانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ لوگ ان احادیث کو سامنے لے کر آتے ہیں، اور عوام کیونکہ ابھی سمجھ نہیں ہوتی تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ آدمی صحیح ہے کیونکہ یہ وہ حدیث بتا رہا ہے جو مولوی نہیں بتاتا. حالانکہ مولوی کسی حکمت کی وجہ سے عوام کے سامنے اس حدیث کا بیان نہیں کرتا، لیکن لوگ جو ہے پھر وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے. اچھا، پھر ان کو خود بھی کیونکہ دین کا علم نہیں ہوتا تو یہ ایسی حدیث کو جو ضعیف ہوتی ہے اس حدیث کو صحیح کہہ کر اور لوگوں میں بیان کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ انگریزی بھی بول لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پینٹ قمیض پہنے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ انگریزی بھی بول رہا ہے تو پھر تو یہ تو صحیح بات کر رہا ہوگا، یا اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے تو پھر تو یہ صحیح بات کر رہا ہوگا. تو حالانکہ وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تحقیق شدہ نہیں ہوتا. اور یہاں تک کہ اب آپ سے وہ کہیں گے کہ بھائی عربی کا یہ لفظ ہے، اس کے یہ بھی معنی اور اس کے یہ بھی معنی، لیکن وہ جب اس لفظ کو بول رہے ہوں گے تو وہ غلط بول رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے عربی نہیں سیکھی ہوتی. اب جس نے عربی سیکھی ہوگی وہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ آدمی تو لفظ ہی غلط پروناؤنس کر رہا ہے، تو یہ آگے کیا بات صحیح کرے گا. لیکن جس کو نہیں آتی ہوگی عربی وہ کہے گا کہ اس کو تو عربی پہ بھی مہارت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو جرمن زبان کی بات آپ کے سامنے رکھی. تو یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات بھی میں نے ذکر کر دی کہ اگر آپ ان کے بارے میں پتہ کریں گے ان کی دینی تعلیم ہے کیا، انہوں نے کس سے علم سیکھا، کہاں سے انہوں نے عربی سیکھی، تو اکثریت کا آپ کو پتہ چلے گا ان کو نہیں آتا. اور اگر ان کا قرآن بھی سنیں گے تو قرآن میں بھی آپ کو خامی نظر آئے گی، ان کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. اب کیونکہ ہمیں خود صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ قرآن بھی غلط پڑھ رہا ہے. پہلی نشانی تو یہی ہو جائے گی کہ جو بھائی قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو یہ ہمیں کیسے دین سکھائے گا. پھر اگلی نشانی یہ کہ یہ آہستہ آہستہ حدیث کا انکار شروع کرتے ہیں، اور جو چیزیں ثابت ہیں جیسے جہاد کا انکار کر دیا کہ اب جہاد جو ہے وہ نہیں ہے، یا وہ ایک جنرل آئے تھے ہمارے ہاں، انہوں نے انلائٹن ماڈریشن کی باتیں شروع کر دی تھیں اور جہاد صغیرہ سے جہاد کبیرہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کرے. تو یہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی حدیث کا انکار کریں گے اور آپ کو اس بات سے سر. ایک اور نشانی ان کی یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانی ہو، لیکن ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈاکٹر لگا ہوا ہو سکتا ہے انجینئر لگا ہوا ہو سکتا ہے پروفیسر لگا ہوا ہو. عام آدمی ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس نے تو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر پروفیسر راہ سے ہٹا ہوا ہوگا، لیکن پہچان کے لیے کبھی کبھی یہ چیز بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہ لوگ بے ادب بھی ہوتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، علماء کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں،
کبھی کبھی ان میں سے یہ کہتے ہیں یہ آپ کو مولوی نہیں بتائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بھئی وہ مولوی جو ہے وہ تو 1400 سال سے جو چیز محفوظ ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا آپ کوئی عجیب ہی چیز نئی لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، بے ادبی، ان کے بولنے کا انداز ایسے ہوتا ہے، بے ادبی والا انداز ہوتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے صحیح علماء جو ہوں گے وہ کبھی بھی بد تہذیبی نہیں کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو یہ چند ان کی نشانیاں ہیں جن سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اب ان کے ماننے والے کون لوگ ہوتے ہیں جو آسانی سے ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مولوی سے بیزار ہیں، جن کو مولوی پسند ہی نہیں ہے، ان کو داڑھی بھی پسند نہیں ہے، ان کو تو یہ علماء سے ویسے ہی بغض رکھتے ہیں۔ تو اب ان کو ایسا آدمی مل گیا جو خود مولوی کو برا کہتا ہے، تو پھر فوراً ان کو بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو ماننا چاہیے۔ اور اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی صحیح مولوی سے ملے نہیں، صحیح علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوا، یا کوشش ہی نہیں کی۔ تو اب اگر شروع میں کبھی کوئی ان کو غلط آدمی مل گیا تھا تو وہ مولوی سے ہی بیزار ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ یہ آسانی پسند ہے، یہ لوگ وہ ہیں جن کو ایسا اسلام چاہیے جو بس میرے فریم میں فٹ ہو جائے، میرا یہ فریم ہے اس کے اندر جو اسلام فٹ ہو جائے مجھے وہ چاہیے۔ تو اب اگر کوئی انہیں وہ والا اسلام دے دے گا تو ان کو اچھا پسند آ جائے گا اور پھر اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک اور نشانی ان کی یہ ہے کہ یہ مروب ہوتے ہیں، زبان سے مروب ہو جاتے ہیں یا لباس سے مروب ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کیونکہ مولوی نہیں لگ رہا تو پھر یہ بات صحیح کر رہا ہوگا۔ تو ان کے ماننے والوں کی کچھ یہ نشانیاں ہوگی۔ یہ سب باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں ہم سے یہ اس میں سے کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے، تو وہ نشانیاں سامنے آ جائیں۔ اب ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ فتنے تو آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، مستقبل میں بھی آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو بھی ان سے بچنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ ان سے بچیں۔ تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو دل سے پڑھیں، جب بھی نماز میں پڑھیں دل سے پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سچے سیدھے راستے کی طرف جو ہے آپ ہدایت دے دیجیے۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بتا دیا جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان کا راستہ، نہ کہ ان کا راستہ جن سے آپ ناراض ہوئے یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو 72 فرقے یا 73 فرقے کی جو بات کی جاتی ہے، ہم ان میں سے اس فرقے پر ہوں جو سیدھے راستے پر لے کے جانے والا ہو۔ تو ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ سمعنا و اطعنا، ہمیں کس کو کہنا ہے؟ یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ ہم کس کو کہیں گے؟ یہ ہم کسی انجینئر کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی پروفیسر کو نہیں کہیں گے، یہ ہم اس کو کہیں گے جو ہمیں وہ بات سنائے گا جو یا تو اللہ سے منسوب ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب بار بار یہ حکم دیا کہ میری اطاعت کرو اور میری اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، میری اطاعت کرنا ہے، تو رسول کی اور اللہ کی اطاعت تو قرآن شریف میں محفوظ ہے، لیکن اللہ ہی کی اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور حدیث کی صورت میں محفوظ کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا تو وہ اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو جو بھی علماء جو ہیں وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جوڑیں گے، وہ بات صحیح ہوگی۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن کی جب ہم بات سنیں تو ہم یہ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ ہم جو بھی بات سنیں اس کی تحقیق کریں۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی، اور آج کا دور ایسا ہے کہ آپ کو بخاری شریف کی حدیث ملے گی، آپ کو کوئی بھیجے گا واٹس ایپ پہ کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے آج کے دور میں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، واقعی ہے یا نہیں ہے، اور ثابت ہوتا ہے کبھی کبھار کہ نہیں ہے، یہ نہیں لکھی بخاری شریف، یہ مسلم شریف میں نہیں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ اس لیے علماء سے جڑنا بہت ضروری ہے
یہ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ یہ یا ٹی وی چینلز جو ہیں یہ ہمیں دین کا علم نہیں سکھائیں گے. جو بھی مستند علماء کرام ہیں انہی سے دین کا ہم علم سیکھیں، نہ کہ یہ ہم گمراہی میں پڑ جائیں. اچھا، اور وہ بات جو ہوتی ہے جو بخاری شریف یا مسلم شریف لکھا ہوتا ہے آخر میں اس کے، وہ بات بھی اچھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بات اکثر وہ بات اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ آپ کو اگر اس بات کو آپ نے مان لیا، پھر وہیں سے اور باتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر ان میں کون سی سچ ہوگی کون سی جھوٹ ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آخری بات تھی نا، تصدیق کریں، تحقیق کریں، تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کوئی نیا آدمی آ گیا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے دین کی اور بظاہر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے اس نے دین کا علم کہاں سے حاصل کیا، اس کی سند کیا ہے کہ جو بات کر رہا ہے بظاہر اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، یا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اگر سوالیہ نشان ہے اور آپ کی تصدیق کے مطابق وہ اس تصدیق پہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر اس کو رد کر دیجئے اور ان لوگوں سے جڑ جائیے جن سے جڑنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، یہ جو دین کو محفوظ کیا گیا ہے، یہ جو حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے، حدیث کو حسن کہا جاتا ہے، حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے موقوف اور درجات ہیں جو حدیث کو دیے گئے، ان کے اوپر جو محنت ہوئی ہے وہ آج کے دور میں پی ایچ ڈی والی محنت جو ہے نا، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس تحقیق کو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جو علماء حضرات نے محنت کی ہے. ہم جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دورہ حدیث میں آخری سال جو ہوتا ہے 28,000 حدیثیں پڑھتے ہیں. اس سے پچھلے سالوں میں اور حدیثوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن صرف 8 سال کا کورس ہوتا ہے. آخری سال میں 28,000 حدیثیں تقریباً ان کو پڑھنی ہوتی ہیں. اب جنہوں نے 28,000 حدیثیں پڑھی ہیں اور انہوں نے وہ حدیث بھی پڑھی ہیں جو عوام میں نہیں بیان کی جاتی، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کو اور دوسری کون سی احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، تو انہیں تو معلوم ہے، اور علماء نے ان سب چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے محفوظ کر دیا. لیکن وہ ایک آدمی جو ایک دم سے، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جا کے لوگ دین پھیلا رہے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہیں دین کے بارے میں، وہ باطل نظریات پیش کر رہے ہیں، سائنسی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز یوں تھی اور یہ اس وجہ سے غلط ہے. تو اس لیے ہمیں علماء سے ہی جڑنا چاہیے اور علماء سے ہی دین کو سیکھنا چاہیے. ہر کام کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کہاں ملے گا، دور دور جاتے ہیں، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہو جائے دور دور جاتے ہیں اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے. ایک وہ میرے جاننے والے کو کینسر ہو گیا، اور وہ تو ایک علاج جو ہے کینسر کا وہ کہیں سوات کے پہاڑوں میں کہیں بہت دور جا کے وہاں اس کی دوا ملتی ہے، وہ کوئی بوٹی ہے جس سے علاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. لیکن جب کینسر کی بیماری ہو گئی تو آپ جیپوں سے اور پیدل سفر کر کے اس گاؤں میں آپ جا کے اس کے لیے دوا لے کے آئیں گے. اس سے بہت زیادہ اہم ہمارا دین ہے کہ ہم دین کی بات کو سمجھیں. تو یہ بات تو یہاں مکمل ہو گئی. ایک بات آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرنی تھی کہ ہم لوگوں کو، شاید اللہ کا شکر ہے سب کو اس کا احساس ہو گیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا ہے ان چیزوں کا جن کا کرنا ہے، جو بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بچے ہمارے، اسی بلڈنگ کے بچے، کوئی والز کی آئس کریم کھا رہا ہے راستے میں مجھے نظر آ گیا، اور اسی طرح کوئی پیپسی پی رہا ہے. تو شاید ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بچوں، آپ کے بچے تو خیریت سے ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کے بچے جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی سپورٹ کے ذریعے مارا جا رہا ہے. تو ہمیں جو بھی بڑے ہیں ان کو اپنے چھوٹوں کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے چھوٹے، چاہے وہ چھوٹا بیوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بہن کی صورت، وہ کر کیا رہے ہیں، ان کو جو ہم پاکٹ منی دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنے اوپر پابندی لگا دی. بچے ہمارے، ہم نے سوچا کہ شاید ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی برائے مہربانی ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں، اور یہاں جو بھی والز آئس کریم آ رہی ہے وہ آنی بند ہو جائے. اور بھی ہے، اگلو بھی ہے. ہم ویسے تو آئس کریم کھائے بغیر کوئی نہیں مرتا. ایک دفعہ کسی نے
کسی مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ فلاں ملک کا جو ہے وہ گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ بھئی میری تحقیق کے مطابق اس ملک کا گوشت کھائے بغیر آج تک کوئی مرا نہیں ہے۔ تو بھئی ہماری غیرت بھی کوئی چیز ہے، اس غیرت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے یا اللہ، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا اللہ۔ رمضان میں جو محنتیں کیں اور اس کا ثمر آپ نے یا اللہ امید ہے تقویٰ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہوگا یا اللہ، اس تقویٰ پر اپنی زندگی کو لانے کی اور اس تقویٰ پر عمل کرنے کی، اس تقویٰ کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے یا اللہ۔ مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائیے، اپنے فرشتے بھیج کر مدد فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں یہ خوشیاں دیکھنے کی، فلسطین کی خوشیاں دیکھنے کی اپنی زندگی میں ہی ہمیں یا اللہ دکھا دیجیے اور یا اللہ اسرائیل کا نقشہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے یا اللہ۔ اس دھندے کو مٹا دیجیے یا اللہ، ان کو نیست و نابود کر دیجیے، جو بھی ان کی مدد کر رہے ہیں ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔